اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کا ترجمہ اور تفسیر۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف۔ وجهك میں کاف ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دل سے کعبہ کے ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور امید وحی میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں، تو آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو البتہ عنقریب ہم پھیر دیں گے تجھ کو قبلتاً ایسی قبلہ کی طرف ترضاہا جس قبلہ کی طرف تو راضی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب پھیر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ پھیر لو اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جن لوگوں کو ملی ہے کتاب، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہی حق ہے، ٹھیک ہے، سچ ہے، مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں، غافل نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے جملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے۔ اس اشتیاق کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں اور سب میں کوئی تعارض نہیں، وہ سب وجوہ ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور عطا نبوت سے پہلے اپنی طبیعت اور فطرت سے ملت ابراہیمی کے تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملت ابراہیمی علیہ السلام کے مطابق قرار دیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ بھی وہیں کعبہ بیت اللہ قرار دیا جائے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ قبائل عرب بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو کم از کم زبان سے مانتے تھے اور اس کی پیروی کے مدعی تھے، کعبہ کے قبلہ مسلمین ہونے کی وجہ سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی توقع تھی، اور سابق قبلہ بیت المقدس میں جو موافقت اہل کتاب کی توقع کی جا سکتی تھی وہ 16-17 مہینے کے بعد عمل کے بعد منقطع ہو چکی تھی، کیونکہ یہود مدینہ منورہ کو اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے قرب ہونے کے بجائے بعد ہی بڑا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ کو قرار دے دیا جائے، اور چونکہ مقربان بارگاہ الہی انبیاء علیہم السلام اپنی کوئی خواہش اور کوئی درخواست حق تعالی کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک ان کو یہ درخواست پیش کرنے کی اجازت کا علم نہ ہو جائے۔ تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی اجازت پہلے مل چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کر رہے تھے اور اس کی قبولیت کے امیدوار بھی تھے۔ تو اس لیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس لیے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی فرشتہ حکم لے کر آ جائے۔ آیت مذکورہ میں اس کیفیت کا بیان فرما کر پہلے تو قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اسی کی طرف پھیر دیں گے جو سمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو اس کے بعد فوراً یہ رخ پھیرنے کا حکم بھی نازل فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ اس طرز عمل میں ایک خاص لطف تھا
کہ پہلے وعدے کی خوشی حاصل ہو، پھر ایفائے وعدہ یعنی وعدہ کو پورا کرنے کی خوشی قند مقرر ہو جائے۔ تو یہ سب مضمون جو ہیں قرطبی اور مظہری سے لیے گئے ہیں۔ اور مسئلہ استقبال کیا ہے؟ یہ تحقیق تو پہلے آ چکی ہے کہ اللہ جل شانہ کے اعتبار سے تو ساری سمتیں، ساری جہات برابر ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، لیکن مصالح امت کے لیے بتقاضائے حکمت کسی ایک جہت کو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا کر سب میں ایک دینی وحدت کا عملی مظاہرہ مقصود تھا۔ وہ جہت بیت المقدس بھی ہو سکتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق کعبہ کو قبلہ بنانا تجویز کر لیا گیا، اور اسی کا حکم اس آیت میں دیا گیا۔ اس کا مقتضی یہ تھا کہ اس جگہ فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ إِلَى الْبَيْتِ فرمایا جائے، مگر قرآن حکیم نے یہ عنوان بدل کر شطر المسجد الحرام کے الفاظ اختیار فرمائے۔ اس سے کئی اہم مسائل استقبالی قبلہ میں واضح ہو گئے۔ پہلا تو یہ، اگرچہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اصل بیت اللہ کا استقبال اسی جگہ تک ہو سکتا ہے جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے، اور جو لوگ وہاں سے دور ہیں اور بیت اللہ ان کی نظروں سے غائب ہے، اگر ان پر یہ پابندی عائد کی جائے کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو اس کی تعمیل بہت دشوار ہو جائے۔ خاص آلات اور حسابات کے ذریعے بھی صحیح سمت کا استخراج دور کے شہروں میں مشکل اور غیر یقینی ہو جائے، اور شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا مدار سہولت اور آسانی پر رکھا گیا ہے۔ اس لیے بجائے بیت اللہ یا کعبہ کے مسجد حرام کا لفظ رکھا گیا، جو بنسبت بیت اللہ کے بہت زیادہ وسیع رقبے پر مشتمل ہے، تو اس کی طرف رخ پھیر لینا دور دور تک لوگوں کے لیے آسان ہے۔ پھر ایک دوسری سہولت لفظ شطر اختیار کر کے دے دی گئی، ورنہ اس سے مختصر لفظ الی المسجد الحرام تھا، اس کو چھوڑ کر شطر المسجد الحرام فرمایا گیا۔ شطر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نصف شے، دوسرے سمت شے۔ با اتفاق مفسرین اس جگہ شطر سے مراد سمت ہے۔ تو اس لفظ نے یہ بتلا دیا کہ بلاد بعیدہ میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خاص مسجد حرام ہی کی طرف ایک کا رخ کیا جائے تو نماز درست ہو، تو بلکہ سمت مسجد حرام کافی ہے۔ مثلا مشرقی ممالک ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے لیے جانب مغرب مسجد حرام کی سمت ہے، تو مغرب کی جانب رخ کر لینے سے استقبال قبلہ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور چونکہ گرمی سردی کے موسموں میں سمت مغرب میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے فقہاء رحمہ اللہ نے اس سمت کو سمت مغرب اور قبلہ قرار دیا ہے، جو موسم گرما اور سرما کی دونوں مغربوں کے درمیان ہے۔ اور قواعد ریاضی کے حساب سے یہ صورت ہوگی کہ مغرب صیف اور مغرب شتا یعنی سردی اور گرمی کے درمیان 48 ڈگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی، یعنی 24 ڈگری تک بھی اگر دائیں یا بائیں مائل ہو جائے تو سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی۔ تو شریعت اسلامیہ چونکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری دنیا کے ممالک کے لیے، تو اس لیے احکام شرعیہ کو ہر شعبے میں اتنا آسان رکھا گیا ہے کہ ہر گاؤں، جنگل، پہاڑ، جزیرہ میں بسنے والے مسلمان اس پر اپنے مشاہدے سے عمل کر سکے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، یعنی جو قبلہ کا پھیرنا ہے، قبلہ کی تبدیلی ہے، یہ تو سچ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں، بے خبر نہیں ہے ان کی کاروائیوں سے، سب کچھ اللہ پاک جانتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا